السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتی ہیں میں شگفتہ میم ہوں جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فیض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں۔ تو آج میں آپ کو سیکنڈ یونٹ کا پہلا چیپٹر جو ہے نیک عادات پڑھاؤں گی۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نیک عادات جس بچے میں ہوں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کی عزت ایک طرح سے ہوتی ہے۔ نیک عادات اس میں بہت سارا کچھ آ جائے گا۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا، جب کوئی بچہ صبح سویرے جلدی اٹھے گا تو اس کا یہ جو ہے دن کا گھٹانا اور بڑھانا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سوچو، جب آپ جلدی اٹھو گے تب آپ کو لگے گا کہ دن کتنا بڑا ہوا ہے، اور اگر آپ دیر سے اٹھو گے تو آپ کو لگے گا دن چھوٹا ہوا، آج دن چھوٹا تھا۔ تو جب جلدی اٹھو گے تب قرینے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہر کوئی کام آپ کر پاؤ گے، اپنے یعنی اللہ کی عبادت بھی، چائے اپنے ٹائم پر، اسکول مطلب جلدی جاؤ گے، جلدی پہنچو گے وقت پر، تو یہ نیک عادات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح بچپن میں اگر نیک عادات ہوں گے تو وہ جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ نیک عادات ہمیشہ رہتے ہیں، اس کی عادت پڑ جاتی ہے اس میں، وہی ہوا نیک عادات۔ تو اگر اسکول لیٹ پہنچو گے، صبح دیر سے اٹھو گے تو اچھی طرح کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تو اسکول لیٹ پہنچ کر تو اس میں آپ کی وہاں پر ڈانٹ پڑ سکتی ہے، اسکول کا کام اچھی طرح نہیں کر پاؤ گے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ کے ساتھی جو ہوں گے، دوست جو ہوں گے، ان پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ جو آپ کے دوست ہوں گے وہ بھی پھر آپ ہی کے اس پر چلیں گے۔ آپ سمجھو جیسے سیب جو ہے، سیب رکھیں گے کسی میں، اس میں ایک سیب رکھیں گے، وہ خراب ہوگا تو وہ باقی سیب جو ہوں گے وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھو، آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی اثر پڑتا جائے گا۔ تو استاد جو ہے ایسے بچے کو پسند کرتا ہے جو اچھی طرح وقت پر کام کرتا ہے، وقت پر اسکول آتا ہے، اور اس طرح سے اس کی عزت ہوتی ہے، اور ایک طرح سے مطلب اس میں یہ عادت پڑ جاتی ہے اچھے اچھے کام، نیک کام کرنے کی۔ تو اسی پر آج ہم یہ لیسن پڑھیں گے، نیک عادات۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہے، پختہ ہوا مضبوط۔ کیونکہ انسان جو ہے کسی میں اچھے عادات ہوں گے تو اس حساب سے وہ پہچانا جائے گا، برے عادات ہوں گے تو برے اسی سے وہ پہچانا جائے گا۔ انسان کی عمر جو ہے مطلب بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جب تک اس کی اگر اچھی عادتیں ہوں گی وہ مضبوط ہوں گی، اس میں اسی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یہ آپ سمجھو، جب آپ اچھے اچھے کام کرو گے اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، برے عادات ہوں گے تو اس میں نقصانات ہی نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کے ساتھی وغیرہ ہوں گے، ان پر بھی یہ اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے، آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں۔ دیکھو، اگر استاد نے پہلے پڑھایا ہوگا تو بچہ لیٹ آئے گا کوئی، تو کلاس میں پہنچ کر استاد کو پھر سے وہ باتیں دہرانی پڑے گی، اس سے دوسرے بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، جو میں نے ابھی کہا۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے، دوسرے دن دوسرا تو ان کو یہ عادت ہو جاتی ہے بہانہ بنانے کی، پہلے ایک دن ایک بہانہ، دوسرے دن دوسرا بہانہ، تو یہ ایک طرح سے ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے روز روز بہانہ بنانے کی۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا
کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ جب دیر سے اٹھتے ہیں ایسے بچے تو ان کو بہت سارے ایک طرح سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ دیر سے اسکول پہنچنا، مطلب یونیفارم اچھی طرح سے بھی نہیں ہوتی، جوتا بھی اچھی طرح سے، مطلب اس کا فیتا وغیرہ جو وہ بند کرتے ہیں وہ بھی اچھے، کبھی ساکس نہیں ہوتا ہے، کبھی بیگ میں کتابیں نہیں ہوتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے اسکول میں، کیونکہ یہ سب مطلب دیر سے اٹھنے کی، صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب بھی نہیں پاتے، کیسے دیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ٹیچر نے کیا کہا ہے، اور ان کو وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کتاب کھولے اچھی طرح دیکھے، کیونکہ وہ وقت ہی نہیں، وہ سب ان کو مطلب برے عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ سورج جو صبح مطلب وقت پر نکلتا ہے، چاند شام ہوتی ہے وقت پر، اگر سورج نہیں نکلے گا وقت پر تو کتنے ڈر جائیں گے ہم۔ تو یہ بھی ہمیں اشارہ کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے جس طرح وہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی وقت پر اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے اپنے وقت پر۔ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں، اسی طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ دیکھو ان کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، کیونکہ جب وہ روز روز جھوٹ بولتے ہیں اس سے ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ یہ بھی آپ سمجھو کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ نیک عادات اور برے عادات میں یہ آپ سمجھو کہ نیک عادات کا راستہ جو ہے، وہ راستہ جو ہے وہی اپنانا ہے جس سے آپ کو فائدہ ملے، جس سے آپ کے مطلب ہر کام میں اثر پڑتا ہے۔ وقت پر کام کرنا، وقت پر اسکول آنا، اللہ کی عبادت کرنا وقت پر، یہ بچپن میں ہی اگر یہ عادت ڈالو گے تو پھر آپ کو کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، آج اتنا ہی، خدا حافظ۔